ناظرین السلام علیکم. میں آج موجود ہوں پاکستان کی ایک ایسی اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ جسے آپ نے ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ بہت دیکھا، پریس کانفرنسز میں دیکھا، اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ دیکھا، لیکن بہت ہی کم ہے کہ کبھی کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں، شاید ایک ہی ایسا ٹیلی ویژن پروگرام ہوگا اس سے پہلے جس میں آپ نے اس اہم شخصیت کو دیکھا. اور اس اہم شخصیت کے بارے میں سیاسی بحث بھی بہت ہوتی ہے، سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں، اور آج میں ان میں بہت سے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. شاید آپ نے اندازہ لگایا ہو میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ. سردار صاحب، ویری وارم ویلکم آن بہاف آف دی ویورز آف 92 نیوز. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور میرا سب سے پہلے میں پوچھنا تو آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ نے اتنا میڈیا کو اوائڈ کیوں کیا ہے، لیکن کل رات کو ہی آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے قصور کے حوالے سے، چنیا کے حوالے سے، جہاں جو مجرم تھا جس نے 4 بچوں کا قتل کیا اسے پولیس نے گرفتار کیا، اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے ایڈمنسٹریشن کو. لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی پولیس کی ایفیشنسی اس واقعے کے بعد بڑھ گئی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں اس کے واقعے کے جاؤں. ضلع قصور میں یہ تیسرا واقعہ اس قسم کا ہوا ہے کہ جو یہ رپورٹ ہوا ہے آپ کو. اس سے پہلے حسین والا میں اور اس کے بعد زینب والا کیس ہوا. 3 جون سے آنورڈ یہ 4 بچوں کا جو کیس ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اور الحمدللہ بڑی محنت کے بعد کل ہی اس کیس کو ہم نے ٹریس کیا اور ملزم کو پکڑا، اور رات ہی ہم نے اس کو اناؤنس کیا. اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اس میں ہماری جو ٹیمیں تھیں، جو پولیس انٹیلیجنس ادارے اور ہماری جو تمام کنسرن جو ایجنسیز تھیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہم نے اس ملزم کو پکڑا ہے. سائنٹیفک طریقے سے کیا مطلب؟ جی ڈیفینیٹلی. اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہماری PFSA ہے، فورینسک سائنس ایجنسی، اس میں ہم نے DNA ٹیسٹ کیے ہیں. اس میں 1543 لوگوں کے DNA ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کے اوپر 25 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں. ایک کیس میں، اس ایک کیس کے اوپر، اس ایک کیس پہ اس کو آپ کی حکومت نے اتنی اہمیت دی، اس پہ 25 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا. صرف DNA کے ٹیسٹ پہ 25 کروڑ روپے خرچہ ہوا ہے. اس کے بعد میں جب عمرے پہ گیا ہوا تھا، واپسی میں آیا اور میں جو خاندان ہے متاثرہ ان کے گھر گیا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو انصاف دیں گے، اور الحمدللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ملزم کو ہم نے اریسٹ کیا، اور سائنٹیفک طریقے سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا. اچھا بزدار صاحب، سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی حکومت نے بہت یہاں پہ کامیابی بھی دکھائی ہے، بڑی محنت کی اور بہت خرچہ کیا، بہت فوکس تھا، لیکن اتنا جرم ہے، اتنا زیادہ وائلنس ہے، اتنا زیادہ جرائم ہو رہے ہیں پنجاب میں کہ ہر دفعہ تو آپ اتنا خرچہ بھی پنجاب حکومت نہیں کر سکے گی. تو اور کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اور کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی لا اینڈ آرڈر کی؟ جیسے میں اسی واقعے کے سلسلے میں اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اس کو اب جیسے قصور کا ایریا ہے، اس کے ہم نے تدارک کس طرح سے کرنا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو. تو اس کے لیے ہم اسپیشل میئرز لیے رہے ہیں. تو ایک تو ہم سیف سٹی جو ہے اس کو پورے قصور ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا ہو. اور قصور کے اندر ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر، اس کا بھی میں نے اعلان کیا ہے، وہ بھی کریں گے. پھر اس کے بعد اویئرنیس کیمپین ہم سٹارٹ کریں گے. جو ہماری اسپیشل برانچ ہے اس کی ہم نے پریزنس ہم نے زیادہ رکھی ہے، اور انشاءاللہ میں خود وزٹ کروں گا اور مانیٹر کروں گا تاکہ آئندہ سے اس قسم کا واقعات نہ ہوں اور اس کی ہم روک تھام کر سکیں. اور جو ملزم ہم نے پکڑے ہیں انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اور اس کیس کو ATC کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ اس کا ٹرائل ہوگا، اور پراسیکیوٹر جنرل کو اسپیشل انسٹرکشن میں نے دیے ہیں، وہ اس کیس کی پیروی کریں گے. انشاءاللہ اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. سر یہ تو خیر بہت بڑی کامیابی آپ کی حکومت کی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک عام تاثر ہے کہ جو وفاقی حکومت نے پولیس ریفارمز کے حوالے سے ریکمنڈیشن آپ کی حکومت کو کی تھیں، اس پہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس نے کوئی پروگرس نہیں کی. ایک پروپوزل ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اس پروپوزل کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس پروپوزل کو پولیس کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کیا کہ جی وہ بھی دیکھیں، کیونکہ سب لوگ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. تو اس میں اچھی بات یہ ہوگی تاکہ سب لوگ آن بورڈ ہوں، ہر کوئی اپنی پروپوزلز دے، اس میں جو اچھی چیز نکلے گی اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کس طرح سے ہم انصاف دلا سکتے ہیں. جب وہ پولیس کے پاس جائیں تو ان کو کس طرح سے انصاف مل سکتا ہے، ان کی ریمیڈی کا کیا طریقہ ہوگا، وہ ہم نے دے دی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور جیسے ہی یہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہماری نیگوسیشن انشاءاللہ پھر ہم اس پہ اپنی پروپوزل کے ساتھ پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے. پہلا پروپوزل تھا وہ تو آپ کو 22 یا 23 تاریخ کو ملا تھا. پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر واپس آئے ہیں
امریکہ سے تو دوبارہ آپ تشریف لے گئے اسلام آباد, IGP اسلام بھی گئے تھے آپ کے ساتھ پنجاب کے, تو وہاں پھر کیا مزید طے ہوا اس پہ؟ اسی کے اوپر ہم نے ٹائم لیا اور ابھی اسی کے اوپر اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گی, اپنی ڈسکشن کریں گی تاکہ ہم سالڈ اور کنکریٹ پروپوزل کے ساتھ آئیں اور پھر اس کے بعد اس پہ لیجسلیشن ہو اور اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں. تو اس میں جو یعنی اس میں رکھنا کہاں پڑا, وہ کون سی چیز ہے جس میں کہ ایک جھگڑا ہے؟ خاص اس طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں خدا نخواستہ کیا کچھ ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سجیشن دے, پروپوزل دے, اچھی سے اچھی پروپوزل جو آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو امپلیمنٹ واٹس ایپ کے گروپس میں تو آپ کے نہیں اس طرح کی کوئی بات یہ چل رہا ہے کہ بھائی نہیں, وہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, DMG گروپ جو ہے, تو اس میں ایک کھپ پڑی ہوئی ہے. چیف منسٹر کے تو دونوں آرم ہیں جی, سول بیوروکریسی ہو یا پولیس ہو, یہ دونوں چیف منسٹر کے لیے, تو ایسی بات نہیں ہے, اس نے تو سب کو لے کے چلنا ہے, اسی لیے سب کا انپٹ لینا, انپٹ لے کے پھر انشاءاللہ لیجسلیشن کریں گے. ان میں کون سے معیار ایسے ہیں جو پروپوزل آپ کو ملا ہے وفاقی حکومت سے جس میں SHO کو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کر دیا, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہے, وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. تو جہاں پہ ہے چھوٹی موٹی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ کو ذاتی طور پہ اس میں سے کون سی چیزیں ایسی لگی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوں تو واقعی سے بڑا فرق؟ میرے خیال میں ابھی ان کو ڈسکلوز نہ کروں تاکہ یہ چیزیں کنکریٹ فارم میں آ جائیں تو پھر ہم اوپن بھی کریں گے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. تو کب تک آپ سمجھتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گی, یعنی ہم اکتوبر میں ایکسپیکٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. اچھا, ایک وہ سوال جہاں سے ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے چھائے ہوئے تھے, بہت سپیڈ سے کام ہوتا تھا, بہت پروفائل ان کی بلڈ اپ ہو گئی, تو جب آپ شہباز شریف صاحب کے بعد آئے تو آپ نے بالکل لو پروفائل رکھی, اس کی کیا وجہ؟ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ اس طرح کی شو بازی مجھے پسند نہیں ہے. اچھا, کہ ہر وقت میں میڈیا پہ آؤں اور چیزوں کو بتاؤں اس طرح سے. پھر دوسری بات یہ کہ میں سیکھنا چاہتا تھا, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے کس طرح سے ہو رہی ہے, تاکہ میرے پاس نالج ہو, تاکہ میرے پاس کمانڈ ہو, جب میں جاؤں بات کروں تو مجھے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ 1 سال ہو گیا, کافی حد تک میں نے چیزوں کو دیکھ لیا. اب جب میں بات کروں, میں کسی چیز کو ڈسکس کروں, مجھے پتہ ہو اس کا. اچھا, کیونکہ میں پہلی دفعہ MPA بنا ہوں اور فرسٹ ٹائم پھر آتی میں چیف منسٹر بنا ہوں, تو اس لیے تھوڑا سا یہ چیز یعنی پہلی دفعہ چونکہ آپ کی اتنی بڑی ایگزیکٹو پوزیشن آپ کے پاس آئی, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, اس کے آپ چیف منسٹر, تو یہ دقت تھی ایک پہلے چونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا ایگزیکٹو, تو آپ کو شروع میں کوئی رکاوٹ تھی اس کی وجہ سے؟ نہیں, مجھے کسی قسم کی رکاوٹ اس میں نظر نہیں آئی, کیونکہ اس سے پہلے میں 2 ٹرم تحصیل ناظم بھی رہا, کچھ مجھے ایکسپیرینس تھا ایگزیکٹو کے, اور پھر جتنی بھی جو میری کورسز وغیرہ ہوتی تھیں تو اس میں شرکت کرتا تھا, تو مجھے کوئی اس قسم کی خاص دقت پیش نہیں آئی. گزشتہ 1 برس میں اگست 2018 سے اب تک تقریباً 13 ماہ ہو چکے ہیں. ان 13 ماہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی جو 3-4 بڑی اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ آتے ہی سب سے پہلے تو ہم نے جو کیا ہے اپنے تمام جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کے وہ ہم نے کنٹرول کیے ہیں. اچھا, 60% جو CM آفس ہے اور CM ہاؤس ہے وہاں سے ہم نے کٹ لگا دیا ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ ہم کر سکیں. جو شاہی خرچے تھے وہ ہم نے بند کر دیے. جو پروٹوکول کا کلچر تھا وہ ہم نے تقریباً ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسمبلی کے اندر جو قانون سازی ہے وہ ریکارڈ لیجسلیشن ہم نے کی ہے. اچھا, اور کیوں کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہے, اس سے پہلے نہیں ہوئی اتنی؟ جی بالکل نہیں ہوئی تھی. اسے ابھی 1 سال کے اندر ہم نے جو لیجسلیشن اور سب آرڈینیٹ جو لیجسلیشن وہ تقریباً بنتی ہے وہ 50 کے قریب ہے ہم نے کی ہے. ابھی بھی جو 29 بلز ہیں وہ اس کے اندر اسمبلی کے اندر ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایکٹ پاس کیے ہیں پنجاب اسمبلی میں, اس میں سے زیادہ اہم کون سے ہیں جو آپ اس میں ڈفرینٹ سیکٹر کے ہیں. اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر ایکٹ, اس میں واٹر اتھارٹی, لوکل گورنمنٹ بل, اینیمل ہیلتھ, ڈفرینٹ ایک لمبی لسٹ ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم نے پک کیا اور ان پہ لیجسلیشن ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہماری کیبنٹ کمیٹیز آن فائنانس ہیں اینڈ لیجسلیشن ہے انہوں نے تو ریکارڈ ڈسپوزل کی ہے. پنجاب کی ہسٹری میں کبھی اتنے ایجنڈا آئٹم ڈسپوز نہیں کیے جتنے ہم نے کیے ہیں, اور کیبنٹ کے 18 میٹنگز ہم نے 1 سال کے اندر کی ہیں. اچھا, اور ابھی ڈیموکریٹکلی ہم تمام چیزوں کو رن کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ فرد واحد کی حکومت ہوتی تھی, وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. اب اسمبلی بااختیار ہے اور کیبنٹ فیصلے کرتی ہے.
کیبنٹ سے ڈیسیجن ہوتے ہیں، پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی جو ڈیسیجن ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اکیلا ایک آدمی بیٹھ کے تمام ڈیسیجن لے رہا ہے. کیسے، یعنی عام آدمی کو آپ کیسے بتائیں گے کہ پہلے شہباز شریف صاحب کی وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کون کرتا تھا، وہ تو کیبنٹ ساری ربر سٹیمپ کے طور پہ بیٹھی ہوتی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو صحیح ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کر دیے ہیں، پروٹوکول کے خرچے کم کر دیے ہیں، سی ایم آفس کا خرچہ کم کر دیا، لیکن جو عام آپ کا شہری ہے پنجاب، سب سے بڑا صوبہ، آپ سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا کچھ تو چلے وفاقی حکومت کے اس میں مسئلے مسائل ہیں، لیکن جو گندم ہے، جو آٹا ہے، جو ویجیٹیبل آئل ہے، جو گھی ہے، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، کھانے پینے کی چیز، وہ بڑی مہنگی ہیں. اس پہ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ جس طرح کچھ چیزوں کا تو آپ نے خود ہی ذکر فرما دیا. اس کے بعد ہم نے اس پہ کانسٹنٹلی جو ہماری پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ ہم نے فارم کر دی ہیں. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہمارا لیڈ لیتا ہے اس کے اوپر. 1400 پرائس مجسٹریٹس ہم نے پنجاب کے اندر مقرر کیے ہیں. مزید اب لوگوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہ ریگولرلی اس کی ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں. ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کے؟ جی کافی اس پہ فائن بھی ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے، تو کافی اس پہ فوکس ہے. انشاءاللہ اس میں اچھائی آپ کو چند دنوں کے اندر مزید بہتری نظر آئے گی. اچھا، ابھی جب آپ تشریف لائے اسلام آباد 2 دن پہلے منڈے کو تھے، تو اس وقت یہ بات ہوئی کہ وزیر اعظم نے آپ کو اپروول دیا ہے کیبنٹ ری شفل کا. پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے کیوں اپروول لینا پڑا ہے پنجاب کی کیبنٹ ری شفل کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ میرے اوپر کانفیڈینس رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہم لوگوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، اپنے تمام جو منسٹرز ہیں، جو ہماری کیبنٹ ہے، اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. یہ کرنے کا ہمیں حق ہے. جو لوگ پرفارم کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، جو نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا. تو بڑا سمپل رول ہے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ پرفارمنس ہماری ہم لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم چینج بھی کریں گے. اس کیبنٹ ری شفل میں صرف رد و بدل ہوگا یا کچھ لوگوں کی منسٹریاں ختم ہی ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ تو چیف منسٹر کا پریراگیٹیو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر رکھنا چاہے یا ری شفل کرنا چاہے، یہ تو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے ہم. گولز کیا ہوں گے کیبنٹ ری شفل سے؟ میں دیکھ رہا تھا آج اخبار میں تھا کہ بھئی کیا یہ کیبنٹ ری شفل سے حالات میں کوئی بہتری ہو جائے گی؟ جی، پرفارمنس آف دا گورنمنٹ کو لوگوں کو ہم ڈیلیور کریں، جو ہمیں ٹاسک ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہمیں اسائن ہے، ہم اس کو کمپلیٹ کریں. جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں ہم وہ اپنا مقصد پورا کریں. اگر کوئی اس کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے. اچھا عثمان صاحب، کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ گورننس کے حوالے سے بہت کام ہوا، قانون سازی ہوئی، لیجسلیشن ہوئی، 50 ایکٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں، سیکنڈری لیجسلیشن ہوئی ہے، اخراجات کم ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا کے اندر مسلسل ایک تاثر ہے کہ گورننس کمزور ہو گئی ہے؟ کوئی مجھے ڈپلومیٹ ہی کہہ رہے تھے کہ جی عثمان وزار صاحب سے پوچھیں کہ پہلے تو پنجاب سپیڈ میں مشہور تھا، اب سلونیس میں ان چیزیں سلو ہو رہی. یہ جو تاثر ہے اگر یہ غلط ہے تو اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ کیا کریں گے آپ؟ اصل میں جو پنجاب کا کلچر ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ کلچر ہے. کبھی اس طرح کا کوئی چیف منسٹر نہیں آیا کہ اس نے جو پسماندہ علاقے سے ہو اور جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہو، جو کامن آدمی ہو. تو اس طرح کا لوگوں کا مزاج ابھی تک نہیں بنا. وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جب چیف منسٹر لوگوں سے ملتا ہے، ان کے درمیان جاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے، ان کے حل کرتا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو اس میں لوگوں کو انشاءاللہ اچھی تبدیلی نظر آئے گی اور یہ ان کے لیے نئی چیز ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان کی اس طرح سے ہو رہا ہے، پنجاب میں اسپیشلی. جب آپ نے پسماندہ کا جب ہم ذکر بہت کرتے ہیں، آپ کا خود پسماندہ علاقے سے تعلق، ڈی جی خان سے تعلق، ڈی جی خان میں 1 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ساؤتھ پنجاب میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کو میں ڈاکٹر صاحب دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ڈی جی خان چلیں اور دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ 1 سال کے اندر میں نے کیا کیا. بس آپ بتا دیں. جب میں پہلی دفعہ گیا تو پھر وہاں میں نے اسپیچ کیا. میں نے 115 پروجیکٹس اناؤنس کیے. اچھا، الحمدللہ 115 کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہے، ان کے اوپر ہو رہی ہے. اور یہ کن ایریاز میں ہے؟ جی ڈفرینٹ سیکٹر، تمام جتنے بھی سیکٹر ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، انڈسٹریز، ڈیولپمنٹ، مطلب 115 پروجیکٹس ہیں اور ان 115 کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ پہ کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ پہ کام جاری ہے. ڈی جی خان کے اندر ابھی جو ایک روڈ تھا ہمارا ملتان ٹو مظفر گڑھ ٹو ڈیرہ غازی خان، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ڈی جی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی انشاءاللہ ہم سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں. میر چاکر اعظم رند یونیورسٹی وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئی ہے اور غازی خان یونیورسٹی کے لیے 1.5 بلین روپے ہم نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں. اور وہاں پہ جو ہماری تحصیل ہے توسا شریف، اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ اپنا پیکیج دیا ہے، روڈ کا دیا ہے. وہاں پہ پارکس ڈیولپ ہو رہی ہیں.
اور جو کوہ سلیمان کا ایریا ہے اس کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ کیا ہے. ریکروٹمنٹس ابھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ڈفرینٹ سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے وہاں الحمدللہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ڈیولپ کر رہے ہیں, لاہور اگنور ہو رہا ہے بالکل؟ نہیں, ساؤتھ پنجاب کے ساتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو 35% بجٹ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے رنگ فینس کیا ہے. اچھا, رنگ فینس کا کیا مطلب؟ رنگ فینس یہ ہے کہ کیبنٹ نے اس کو رنگ فینس کیا ہے کہ وہ پیسے دوبارہ ایلوکیٹ نہیں ہوں گے کسی جگہ کسی دوسرے پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ وہیں پہ خرچ ہوں گے, ساؤتھ پنجاب میں ہوں گے. پہلے یہ ہوتا تھا ایلوکیٹ تو 30% 25% کر دیا جاتا, بٹ اس کو ایلوکیٹ کر کے اس کی ریلیزز جو ہوتی تھیں اس کو ریمبرس کر لیتے, ریمبرس کر کے 17% بڑا مشہور ہے کہ 12% اس کو ریمبرس کر کے لاہور لے آتے تھے. جی, اب نہیں ہوگا. اب کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. بسار صاحب, آپ نے جب کہا یہ جو آپ نے یونیورسٹیاں گنوائی ہیں 6 میرا خیال آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جی, یہ سب ساؤتھ پنجاب میں ہیں؟ اس ایک کچھ ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں, ووکیشنل ٹریننگ, جی ووکیشنل, اور کچھ ہیں جنرل یونیورسٹیز. وہ پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ان کے ہر علاقے کے اندر یونیورسٹی, بلکہ ہمارا ایک تو ہمارا ایم ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں. پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ایک یونیورسٹی بنائیں, یہ ہمارا ایم ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. اچھا, میں نے کہ پہلے بھی پڑھا اور سنا کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پنجاب حکومت یونیورسٹیوں پہ یعنی ٹاپ لیول پہ زیادہ خرچہ اپنے ریسورسز خرچ کر لے, اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے, جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اور جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, ہنر ہے, وہ اگنور ہو جائیں؟ نہیں, بالکل ہی نہیں. تو پھر ووکیشنل پہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم نے اس دفعہ ٹرانسفر کیا ہے, اور اس میں ایوننگ کلاسز سٹارٹ کیں, جس میں اس ٹائم 17,000 لوگ بچے اس میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 25% بچیاں ہیں, فیمیلز ہیں, جو ان کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں. آپ لاہور کو ہی لیں, لاہور کے اندر 2.5 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جاتے. لاہور سٹی کے اندر 100 اسکول انشاءاللہ ہم کھول رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ان 2.5 لاکھ بچوں کو کیٹر کریں گے, اور 10 انشاءاللہ موبائل جو اسکول ہوں گے وہ بھی ہم سسٹم کے اندر انڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا, میں ایک بریک لے لوں. جی ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کو تھوڑا واپس سیاست کی طرف بھی آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. میں موجود ہوں پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ. بہت کم عثمان بزدار صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں پارٹیسپیشن کی ہے. غالباً گزشتہ 1 برس کا یہ دوسرا ہی پروگرام ہے جہاں کسی ٹیلی ویژن اینکر کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. دیکھیں عثمان بزدار صاحب, ہیلتھ میں آپ نے بات کر دی, آپ نے خاصی بات کی اس کے حوالے سے, لیکن ڈینگی کا جو ایک کرائسس ہے اس کے بارے میں اخبارات لکھ رہے ہیں, اداریے چھپ رہے ہیں کہ 2011 میں جب یہ کرائسس اٹھا اس کے بعد 2012 13 14 15 16 17 18 میں اس شدت سے ڈینگی کے مچھر کو تباہی مچانے کا موقع نہیں ملا. اس سے لوگوں کے ذہن میں یہی آ رہا ہے, جو کم از کم میڈیا میں, کہ جو احتیاطی تدابیر کرنی تھی اس سیزن کے, اس اٹیک سیزن سے پہلے, وہ سپرے نہیں ہوا, وہ تدابیر نہیں. دیکھیے جی, یہ پہلی دفعہ ڈینگی کا اٹیک نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر. نہیں, اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, اور جو ہماری SOPs ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہیں. ہم نے پراپرلی میٹنگز کی ہیں, CM آفس میں کی ہیں, CS آفس میں کی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں. اس کے بعد یہ جو سال ہے یہ ڈینگی کا اسپائک ایئر ہے. ہر 4 سال کے بعد اس میں شدت آتی ہے. اچھا. یہ وہی سال ہے, اس میں اس سال اس میں شدت آئی ہے. اس میں کچھ علاقوں میں, کچھ ایریاز میں جہاں پہ کمی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن بھی لے لیے. ہم نے کچھ لوگوں کو نکالا بھی ہے اسی ایشو کے اوپر. آپ نے تو DC لاہور کو بھی نکال دیا, اور راول پنڈی کو بھی اسی لیے نکالا ہے ہم نے. اچھا جی, تو ہم نے ایکشن بھی لیا ایڈمنسٹریٹولی. اس کے علاوہ بھی کچھ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے وہ جو ہے کہ جو دیکھیں ہٹ تو ہوئے آپ جا کے سپٹمبر میں, اگست سپٹمبر, جی, تو اس کے 2-3 مہینے پہلے جو بریڈنگ سیزن تھا اس میں آپ کی انتظامیہ نے شاید اسپرے نہیں کی آپ کے ہیلتھ میں. بیسیکلی یہ جو رول ہے یہ ڈپٹی کمشنر کا ہے. اچھا. اس میں فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ہم نے ریگولر میٹنگ کی ہیں, پھر جہاں پہ ہمیں کمی نظر آئی اور ہم نے ایکشن بھی کیا, ایڈمنسٹریٹو ایکشن کیے. ٹھیک ہے. چونکہ اسپائک ایئر ہے اس سال, تو الٹیمیٹلی اس میں تھوڑا سا راول پنڈی میں کچھ پرابلم زیادہ آئی ہے, اور پھر میں نے خود ایکشن کیا. میں خود پنڈی گیا ہوں اور دوسرے ڈویژنز میں اور دوسرے ڈسٹرکٹس میں جا رہا ہوں, باقاعدہ اس کی
میں وارڈز میں جاتا ہوں، اور ابھی جو راولپنڈی کے اندر ہم نے اسپیشل موبائل یونٹس ہم نے وہاں پہ ڈیپیوٹ کیے ہیں، اور ٹیسٹ جتنے بھی ہیں ڈینگی کے وہ ہاسپٹلس کے اندر فری کیے ہیں، اور جو پرائیویٹ میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو لیبارٹریز کے اندر ان کو بھی ہم نے سبسیڈائز کر دیا ہے۔ اس کی پوری ایس او پی ہم فالو کریں۔ 1000 ڈاکٹر جو ہے وہ ہم ریکروٹ کر رہے ہیں، نرسز کر رہے ہیں، اور ان کو اسپیشل پیکج دے رہے ہیں کہ جو یہ ڈیوٹی پرفارم کریں، بڑی اسپیشلائز ڈیوٹی ہے۔ ٹی وی پروگرامز کا کیا ہے آج کل کے زمانے میں کہ یہ یوٹیوب کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو ابھی ہمیں آپ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ اب جو اگلا آنے والا سیزن ہوگا اس سال بہت پہلے سے پنجاب حکومت جی انشاءاللہ بالکل، اور ڈینگی کے مچھر کا حملہ ہی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ پوری ایس او پیز ہم فالو کریں گے، اور اس پہ جتنے میئر جو ہم، بلکہ ابھی تو ریسرچ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کی جائے کہ ڈینگی کے مچھر ہی کو کسی طرح سے بانجھ بنا دیا جائے۔ وہ میں نے دیکھا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ہاسپٹلس کا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہیں کہا کہ ہم نے 9 ہاسپٹلس، پہلی دفعہ ہے کہ 9 ہاسپٹلس نئے بن رہے ہیں، تو یہ کس قسم کے ہاسپٹلس ہیں، یہ کہاں بن رہے ہیں؟ ہیلتھ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم نے 37% بجٹ جو ہے اس دفعہ ہیلتھ کا ہم نے انہانس کیا ہے پہلی دفعہ، اور اس میں ہم نئے ہاسپٹلس بھی بنا رہے ہیں، جو ابھی اسپیشلی 5 جو ہیں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف ڈسٹرکس کے اندر پنجاب کے، اور اس میں کچھ نئے ہاسپٹلس بھی ہم بنا رہے ہیں۔ ڈی جی خان میں انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی بنا رہے ہیں، ملتان میں نشتر 2 بنا رہے ہیں، رحیم یار خان میں شیخ زید 2 بنا رہے ہیں، ملتان میں نشتر 2 بنا رہے ہیں، جی نشتر 2 بنا رہے ہیں، اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی میں نے کی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ ابھی ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اسی مہینے میں گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہوں گے، اٹک، میاں والی، لیا، بکھر، راجن پور میں، وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سال کے اندر، اسی فنانشل ایئر کے اندر 100 جو ٹی ایچ کیوز ہیں ان کی ایمرجنسیز کو ریویمپ کریں گے، اور ان کو ٹراما سینٹر میں ہم تبدیل کریں گے پنجاب کے اندر۔ ساؤتھ پنجاب کی جب آپ بات کرتے ہیں، ملتان کی بات کرتے ہیں، ڈی جی خان کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو یاد ہے کہ صوبہ پنجاب، ساؤتھ پنجاب بنانے کے حوالے سے ایک پارٹی بنی تھی، اس پارٹی کے غالباً آپ بھی ممبر بنے تھے، پھر وہ گروپ آ گیا، پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا، اس پہ کیا پروگریس کی آپ نے ساؤتھ پنجاب صوبے کے حوالے سے؟ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اس سلسلے میں جو ایڈمنسٹریٹولی میئر تھے وہ ہم نے سارے لے لیے۔ اچھا، اس دفعہ اپنے بجٹ کے اندر 3 بلین ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ایلوکیٹ کر دیے۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹولی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس کی جو پوسٹیں تھیں اور اسپیشل سیکرٹریز کی، وہ ہم نے کریٹ کی ہیں، اور اپنے ایس او پیز ہم نے کمپلیٹلی فالو کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب صرف پولیٹیکل ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ ہم نے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ رکھنا ہے، وہ ڈیسیژن ہم نے لینا ہے پولیٹیکل۔ یعنی نئے صوبے کا ہیڈ کوارٹر کہاں رکھنا ہے؟ جی ہیڈ کوارٹر کا ڈیسیژن، لیکن نیا صوبہ پہلے بنے گا تو صحیح نا؟ جی اس کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ تو ہم نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اب اس کے ہیڈ کوارٹر کے لیے ڈیسیژن پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، وہ ہم نے لینا ہے۔ جب کنسنسس کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کنسنسس کریٹ ہونا ہے ابھی پولیٹیکلی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ، تو آپ کی نالج میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ صورتحال ایسی ہے سیاست کی کہ اگر نیا صوبہ بنے گا تو پھر آپ اس صوبے کے چیف منسٹر بنیں گے اور یہاں پر نہیں، ایسی پی ایم بات ایل این کی نہیں ہے، حکومت ہو جائے گی۔ ابھی 2/3 میجارٹی بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، اور جو پی ایم ایل این والے آپ وہ جو شہباز شریف صاحب کا جو گروپ ہے، جی وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ تو شرارت کر رہے ہیں نا کہ ہر ڈویژن کو تو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی اچھا، جب بات ہوتی ہے اس کی تو ایک لینڈ ریفارم کا جو پروجیکٹ تھا، جسے پٹوار کا جو سارا سلسلہ تھا اس کو ماڈرنائز کرنے کا ایک پورا پروسیس کمپیوٹرائزیشن کا شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اپنی حکومت میں، سیکنڈ ٹرم میں خاص کر کے، اس پہ اب کیا پروگریس؟ دیکھیں، جو پنجاب ہے یہ ایگریکلچر کا صوبہ ہے، زراعت کا ہے، اور اس میں زیادہ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں اور ان کو لینڈ ریکارڈ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ پنجاب کے اندر ہمارے 150 کے قریب لینڈ ریکارڈ سینٹر ہیں جو کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں دیہاتوں میں، کیونکہ شہروں کو تو ابھی کمپیوٹرائز نہیں کیا، ان کو بھی ہم انشاءاللہ کمپیوٹرائز کرنے والے ہیں، اور ایک ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ اب جو سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اتنا ان پہ اوپر لوڈ ہے کہ وہ پوری اپنی پرفارمنس پہ نہیں آ رہے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس سال کے دسمبر تک 115 نئے سینٹر ہم بنا رہے ہیں۔ اچھا، پنجاب کے اندر 115 نئے سینٹر بنا رہے ہیں، اور 25 جو ہیں موبائل وینس وہ اس سسٹم میں انڈکٹ کریں گے، جو کہ جائیں گی پھریں گی، موبائل ہوں گی مختلف دیہاتوں میں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو فیسلٹی ہے وہ دیں گی، اور
ٹوٹل 800 قانون گوئیاں ہیں پنجاب کے اندر. ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ہر قانون گوئی کی حد تک جائیں اور وہاں پہ ایک لینڈ ریکارڈ سینٹر بنائیں. اسٹرکچر کو امپروو کرنا. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جن کی کچھ زمینیں سرگودا یا فیصل آباد میں ہیں, میرپور سے ان کا تعلق ہے, خود وہ باہر رہتے تھے, پھر ان کو کوئی پتہ چلا فورن آفس نے ایک FIR درج کرائی کہ کچھ لوگ جعلی کاغذات بنا کے ان کی جو زمین تھی فیصل آباد یا سرگودا میں غالباً اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی تک وہ پولیس کے سامنے معاملہ چل رہا ہے. آپ تو حکومتیں کہتی تو بہت ہیں ایکسپرٹس کو, لیکن جو مسئلے ایکسپرٹس کے بڑے سیریس ہیں. جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو یہاں پاکستان کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیف منسٹر آفس کے اندر ایک اوورسیز کمیشن اسٹیبلشڈ ہے اور وہ اپنے جو کمپلینٹس ہیں یہاں رجسٹر کرواتے ہیں اور ان کے اوپر پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے جو ان کے اینڈ پہ ہوتی ہیں. آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ جو پچھلے دور میں تھا ان کی جو ڈسپوزل تھی 37% تھی, ابھی 47% ہماری اوورسیز کی ڈسپوزل ہو گئی ہے. 5 بلین کی ہم نے جو ان کی جو ایشوز تھے ان کے ہم نے سیٹل کروائے, جو 5 ارب روپے کے اوورسیز کمیشن نے کروائے. اس کے بعد ابھی جو پرنسپل سیٹ ہے لاہور کی, یہاں پہ 3 جو ہیں بینچز وہ ڈیڈیکیٹ ہیں اوورسیز کے لیے ایک, اور اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سول کورٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اوورسیز کے لیے. ایک بریک سے پہلے ایک آخری کوشچن. آپ CM پنجاب ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, 12 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں. کوئی ایسی ہاٹ لائن, کوئی ایسا آفس آپ نہیں قائم کر سکتے جہاں جب ایک ایکسپرٹ کے ساتھ فراڈ ہو, اس کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو سیدھا 1 ونڈو آپریشن وہاں پہنچے؟ اوورسیز کمیشن ہے, CM کمپلینٹ سیل ہے, CM سٹیزن پورٹل ہے, تو ان پہ آپ کمپلینٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. ایک بریک میں لے لوں. ناظرین, چیف منسٹر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر کمپلینٹس آفس ہے, جو کمیشن ہے, یہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ تارکین وطن جنہیں زمینوں کا بہت مسئلہ ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں. جب اسے ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سسٹم جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور سوالات بات کرتے ہیں چیف منسٹر پنجاب سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں پنجاب کے چیف منسٹر جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اور بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سر صاحب, وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم 10 ارب درخت لگائیں گے. اس میں سے تو بہت زیادہ پنجاب کو لگانے پڑیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ انشاءاللہ 5 سال کے اندر 50 کروڑ پودے ہم درخت لگائیں گے انشاءاللہ پنجاب. تو ابھی 1 سال میں کتنے لگائے؟ 1 سال میں 65 لاکھ پودے ہم نے لگا دیے, درخت لگا دیے ہیں, پلانٹیشن ہم نے کی ہے پنجاب کے اندر. تو 50 کروڑ تک آپ اس کو انشاءاللہ کیسے لے کر جائیں گے؟ ٹارگٹ ہے, بہت بڑا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ اچیو کریں گے اس کو, کیونکہ جو لینڈز ہم ریٹریو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم نے چلائی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, بلکہ پورے پاکستان میں چلی ہے, اور اس میں ہم نے بہت زیادہ 400 ارب روپے کی زمین جو ہے نا ہم نے ریٹریو کیا ہے لوگوں سے, اور کسی کو بغیر کسی نقصان دیے, کوئی بغیر ایک گولی چلائے ہم نے 400 بلین کی زمین ریٹریو کی ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے. تو اس لینڈ کو ہم یوٹیلائز کریں گے. تو اس کے علاوہ جو نہروں کے کنارے ہیں, جو سڑکیں ہیں, جو موٹر ویز ہیں, جو ہائی ویز ہیں, ان کے اوپر بھی لگائیں گے. چھوٹا چھوٹا جنگل, جی جنگل بھی لگائیں گے, پلانٹیشن ہوگی انشاءاللہ. اس ٹارگٹ کو ہم میٹ کریں گے. سی ایم آپ سے دوبارہ پھر ہم 1 سال کے بعد یہ پوچھیں گے انشاءاللہ. اب آپ نے کہہ دیا یہ یوٹیوب پر جتنے ہمارے لگے ہیں ان کو بھی آپ چیک کریں, دیکھیں آن دی گراؤنڈ ہیں کہ نہیں. اچھا, ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ساری جو ٹورزم کی بات ہو رہی ہے, سیاحت کی جو بات ہو رہی ہے, وہ ساری KP کے حوالے سے ہو رہی ہے, نہ پنجاب کے حوالے سے ہو رہی ہے, نہ سندھ کے حوالے سے ہو رہی ہے, نہ کسی اور کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ فوکس ہے ٹورزم کے اوپر, اور میرے خیال میں ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہم ڈیولپ کر کے بہت زیادہ فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں. اس کے اوپر ہماری کیا انیشیٹو کیا لے رہے ہیں؟ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں. ابھی پہلے تو صرف مری ہی ڈیولپ تھا, جو لوگ بیچارے جاتے تھے وہاں پہ, کوئی اور سائٹ یہاں پہ پنجاب میں نہیں تھا. ابھی ہم نے مختلف سائٹس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اسپیشلی ساؤتھ میں جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, اور وہاں پہ فیسیلیٹیشن پہنچائیں گے تاکہ وہاں پہ ٹورسٹ وہاں تک پہنچ سکے. اور جتنے جو گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس 177 جو ریسٹ ہاؤسز تھے ان کو ہم نے اوپن کیا ہے لوگوں کے لیے. وہ آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں اور ان میں رہ سکتے ہیں. ایون کہ گورنمنٹ ہاؤس جو مری ہے
اس کو بھی ہم نے اوپن کیا ہے فار دی پبلک پہلی دفعہ, تاکہ لوگ جائیں پیمنٹ کریں اور وہاں پہ رہائش کریں. لیکن سردار صاحب جب آپ مری کی بات کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے سارے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں, مری ہے, UBR, نتھیا گلی, کہ ٹورسٹ جو ہے وہ صرف پہاڑوں کے لیے, پانی اور درختوں کے لیے آتا ہے. یہ جو شہر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور, اس کی تاریخ, اس کا کلچر, اس کی ثقافت, یہ بادشاہی مسجد, یہ فورٹ اس کا, یہ مینار پاکستان, ان سب چیزوں کو بھی تو ٹورسٹ انٹرسٹڈ ہے اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ وال سٹی اتھارٹی اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, اور بہت لوگ آتے ہیں شہر کو دیکھنے کے لیے, وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, لاہور کا کرتے ہیں. کلچرل ٹورزم ہے, پھر اس کے بعد ریلیجیس ٹورزم ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اس کے بعد آپ کا ساؤتھ میں یہ ڈیزرٹ ریلی, سفاریز اینڈ ڈفرینٹ جو ابھی جو ایکسپلور کی ہیں ہم نے جو جگہیں, تو اور جو فیسٹیولز کروانے ہیں اس سلسلے میں ہماری ڈپارٹمنٹ پوری لگی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ بڑی میجر جو کرتارپور انیشیٹو ہے, جی, جو ریلیجیس کوریڈور ہے جس پہ فیڈرل گورنمنٹ بڑی انٹرسٹڈ ہے, اس میں پنجاب کا کیا رول ہے؟ بیسیکلی یہ پروجیکٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ہم تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. اور اس میں جو ننکانہ صاحب ہے, ننکانہ صاحب میں ابھی ہم نے بابا گرو نانک یونیورسٹی اسٹیبلش کی ہے, اس کا ایکٹ پاس کی ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اور وہاں بابا ننکانہ صاحب میں ایک ٹورسٹ کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا ریسٹ ہاؤس, وہ بھی ابھی اس کی انیگوریشن میں نے کی ہے. اور ننکانہ صاحب کا جو شہر ہے اس کی سڑکوں اور اس کی چیزیں جو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی ہم نے فنڈز مختص کیے ہیں تاکہ جو زائرین ہیں وہاں پہ آئیں ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کو آسانی ہو, جتنی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کریں. اچھا, جہاں ٹورزم کی بات ہو رہی ہے وہاں جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے پنجاب کے اندر, بیکاز پنجاب ایگریکلچر سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑی آبادی, وہاں جو مسائل ہیں اس کے لیے کوئی انیشیٹو آپ کا سامنے آ رہا؟ یہ ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے منزلیں آسان. اس میں ہم 3000 کلومیٹر پر ایئر, 3000 کلومیٹر ایک سال کے اندر انشاءاللہ فارم ٹو مارکیٹ کارپیٹڈ روڈ بنائیں گے. لیکن ایک پچھلا سال جو گزر گیا اس میں کیا ہوا؟ اس کا پہلا فیز 1500 کلومیٹر کا اس سال دسمبر تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ پہلا فیز؟ جی, پہلا فیز. فارم ٹو مارکیٹ جو کنیکٹیوٹی ہوگی وہ اس کے ساتھ بہتر ہوگی, اور اس کے اوپر کارپیٹڈ روڈ اس کی ہوگی, یہ جو 1500 کلومیٹر. اچھا, اگر فارم ٹو مارکیٹ کنیکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں تو انڈسٹریل زونز؟ جی ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں کہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے صرف 3 انڈسٹریل زون تھیں پنجاب کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم نے 1 سال کے اندر 5 انڈسٹریل زون SEZs اپروو کروائی ہیں. ٹھیک ہے. پچھلی پورے دور میں 3 تھیں, ہم نے 5 کروائی ہیں. 5 ہو گئی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر دیے, اب انشاءاللہ 5 ہم نے اور بھی کروانی ہے. سیم کیا ان کا تعلق سی پیک کے ساتھ بھی ہے؟ جی, ان میں کچھ کا سی پیک کے ساتھ بھی ہے, اور اس سے بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس سے ساری چیزیں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہیں. پھر ان ایمپلائمنٹ کا خاتمہ اسی سے ہی ہوگا, ڈیولپمنٹ ہوگی, اس میں لوگ آئیں گے, انویسٹ کریں گے, اور ان کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہوگی, اور ان کو الیکٹریسٹی, ان کو گیس, بیسک اکانومی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ ہم ڈیولپ کر کے دیں گے. یہ بتائیں کہ ایک بڑی پبلک یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیبنٹ ریشفل آپ کر رہے ہیں, اپنے پیچھے چینجز کی, جیسے اون چودھری, ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ کے, وہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آپ کو ایکسپلین کرتے تھے, ڈیفینڈ کرتے تھے, وہاں کیا ڈسسیٹسفیکشن تھی؟ دیکھیے, یہ تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ چیف منسٹر کا پریراگیٹو ہے, اور جس کو جہاں لگا دے, جس کو پوسٹ کر دے, کسی کو رکھے کسی کو نہ رکھے, وہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو وہاں ڈسسیٹسفیکشن تھی؟ یہ تو اس کی اپنی چوائس ہے. چوائس مطلب وہ ڈسسیٹسفیکشن. تو اب یہ جو کیبنٹ ریشفل ہے جس پہ ظاہر بڑا تجسس پایا جاتا ہے اس وقت پنجاب میں کہ اب پتہ نہیں کس کی کرسی کہاں جانے والی ہے, وہ کب تک اس کا فیصلہ آپ کرنے والے ہیں؟ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تقریباً سارے لوگ بہت اچھے ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں, بٹ ایویلیویشن بھی بہت ضروری ہے. اگر اس کو آپ ایویلیویٹ نہیں کریں گے تو اس طرح بھی مناسب نہیں ہوگا. ہم ایویلیویٹ بھی کریں, ہم کام بھی کریں, اور کیونکہ مقصد ہمارا ہے کہ ہم کام کریں اور غریب کی خدمت کریں. غریب لوگوں کو ہم کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا. تو جو پرفارم نہیں کرے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا. جو وفاقی حکومت کا احساس پروگرام ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا بھی تعلق ہے, اس پروگرام میں پنجاب کی کتنی کنٹریبیوشن؟ جی بیسیکلی پنجاب احساس پروگرام بھی ہے ہمارا. ہم نے اس دفعہ بجٹ کے اندر اس کے لیے 15 بلین روپے ایلوکیٹ کر دیے ہیں, جس میں اس کے مختلف سیگمنٹ ہیں, جس میں یہ 65 سال سے اوپر کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہے, جس میں یہ شہداء ہیں جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کے لیے ہے, اور اس میں
ڈفرینٹ جو بیوائیں ہیں ان کے لیے ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے. یہ 15 بلین کا ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہ اسٹارٹ پنجاب نے ہی کیا ہے, تو اس میں خاصا کام. جی کافی کام ہو رہا ہے. اچھا, اب جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں, یعنی بس 1-2 منٹ ہمارے رہ گئے کہ وہ کیا اب تک چیزیں, جو پہلا میرا آپ سے شروع میں ہی سوال تھا کہ وہ کیا پروجیکٹس اور انیشیٹوز ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سگنیچر ہے یا آپ کے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو اب تک جس پہ کام ہوا ہے, کیا اچیومنٹس ہیں گزشتہ 1 برس میں, آگے کیا میجر چیز ہے جس کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے لیجسلیشن کتنی کی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس اسمبلی میں صرف فارغ نہیں بیٹھے, ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے. ہم نے یہاں لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں. رمضان شریف کے 1 مہینے کے اندر 1 لاکھ لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے, جو پناہ گاہوں کے اندر انہوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد فارم ٹو مارکیٹ ہم روڈ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایکسیسیبلٹی ہو. اب روڈ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی جتنے ہم بنا رہے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ روڈ نیٹ ورک زیادہ ہے تو ادھر اس کا پورشن کم ہوگا, جدھر نیٹ ورک کم ہے ادھر ہم زیادہ کریں گے تاکہ جو بیلنس ہے اس کو ہم برابر کر سکیں. جیسے پہلے پچھلی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, وہ سگنیچر پروجیکٹ بنا رہے تھے, میٹرو بنا دی, اورنج کا پروجیکٹ شروع کر دیا, صاف پانی کا پروجیکٹ شروع کر دیا, دانش اسکولس کا شروع کر دیا. اس طرح سے کون سے پروجیکٹس آپ لانچ کریں گے؟ جی بالکل, یہ جو ہے اس کا جو میٹرو ہے, یہ جو اورنج ٹرین ہے ہماری, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. اسی سال دسمبر میں کریں گے اور اسی مہینے کے آخر میں اس کی ٹیسٹ رن بھی شروع ہونے والی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر 2019 تک اورنج لائن جو ہے انشاءاللہ یہ آپریشنل ہو جائے گی؟ جی آپریشنل کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں اور اس کی ہم نے اونرشپ لی ہے اور اس کو اب سرکار کا پیسہ لگا ہوا ہے, اس کو ضائع تو نہیں کرنے دیں گے ہم. اچھا ماشاءاللہ. ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے؟ اس کے علاوہ ہم جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نے اپنا روڈ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, ہم نے پناہ گاہوں کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. ہم نے آسان منزلیں جو جی منزلیں آسان جو ہے روڈ پروجیکٹ ہے, اس کو ہم پناہ گاہوں کو ڈویژنل سے ڈسٹرکٹ پھر تحصیل سطح تک ہم اس کو لے جائیں گے. ہر ہاسپٹل کے اندر ہم اس کو لے جائیں گے. ہم جس طرح سے ایمرجنسیز ہم ریویمپ کر رہے ہیں, ان کو ہم ٹراما سینٹر کا نام دے رہے ہیں, ان کو ہم 100 سال میں کریں گے. اور پھر جو میجر ہاسپٹل ہیں ان کی ہم ریویمپنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. اور مدر اینڈ چائلڈ جو ہاسپٹلز ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں. پھر اس کی ہم نے قانون میجر ہاسپٹلز ہیں یہ کون سے؟ میو ہاسپٹل؟ جی پنجاب کی یہ لاہور کے اندر اچھے ہاسپٹلز ہیں جو میجر ہاسپٹل ہیں, ان کے اندر ہم ان کی ریویمپنگ, ان کی ایمرجنسیز, ان کی پارکنگ, ان کے ڈاکٹرز, ان کی جو فیسلٹیز نہیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس میں بہتری لائیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. اچھا, آپ سے دوبارہ اب آخری ایک ہے کہ بھئی آپ سے دوبارہ کب آپ کے ساتھ ایک سیٹنگ ہونی چاہیے تب ہم اپنے سارے چیزیں لے کے آئیں؟ آپ کہیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے, یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا, یہ آپ نے کہا تھا اکتوبر کی 2 تاریخ کو, تو اب وہ کب آپ سے ملاقات ہونی چاہیے؟ جب ایک مطلب ہم چیک کریں گے آپ نے کیا کیا. جب آپ کا جی چاہے گا آپ بھی ہمیں چیک کر کے بتا دیجیے, دیں گے نا آپ کتنے. ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں. جب آپ کہیں گے ہم آپ کے سامنے آئیں گے اور جو باتیں ہم نے کی ہیں پھر ان کی اونرشپ ہم لیں گے اور آپ کو بتائیں گے. جو کام ہم نے کیے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی سے کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں, یہ جو ٹارگٹ ہم نے دیے ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے. لیکن آپ نے ہمیں کہا کہ 6 نئی یونیورسٹیوں پہ جی اس وقت کام ہو رہا ہے جس میں ووکیشنل بھی ہیں, 9 ہسپتالوں کے اوپر جی کام ہو رہا ہے. آسان منزلوں میں 1500 کلومیٹر تو دسمبر میں آپ ختم کر لیں گے, لیکن 2 سیشنز میں 3000 کلومیٹر فارم ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے وہ بنے گی. 5 انڈسٹریل زونز کے آپ سینکشن کروا چکے ہیں, اس کے اوپر کام ہوگا. بالکل. ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں کہ یہ ہماری کمٹمنٹ. ڈینگی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ اگلے سال اتنی تدابیر ہوں گی کہ یہ ڈینگی اس طرح سے سر نہیں اٹھائے گا, پنجاب انتظامیہ نہیں کریں. تو ان سب چیزوں پہ ظاہر ہے کہ عوام چاہے گی, پبلک چاہے گی کہ دوبارہ آپ کب ہمیں ٹائم دیں گے دوبارہ ہم آپ کو ان کی جو نوٹیفکیشنز ہیں یا آن دی گراؤنڈ جو ان کی پروگرس ہے وہ دکھا سکیں. 6 مہینے میں تو نہیں 6 مہینے تو دور ہے, اس سے پہلے آپ پروگرام رکھیں نا. اچھا جی, تاکہ اس کی کوئی پرفارمنس جو ہے. بالکل 6 مہینے دور کی بات ہے, یہ پہلے کریں گے انشاءاللہ. جو ہم نے ٹارگٹس دیے وہ آپ چیک کریں کہ جو ہم نے ٹائم لائن دی ہے اس پہ ہیں کہ یا اسے پیچھے ہم. سب سے امپورٹنٹ کیا پروجیکٹ ہے اس وقت آپ کا؟ میرے لیے سارے پروجیکٹس جو ہر ڈپارٹمنٹ کا میرے لیے اہم ہے. اس پنجاب کا جو جتنے بھی انیشیٹو ہم نے لیے ہیں وہ ہر ایک انیشیٹو کے میں پیچھے لگا ہوں, اس کو میں نے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو کیا جو آپ کی پنجاب کی پرفارمنس ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اگلا الیکشن ہوگا عمران خان کی تحریک انصاف کی جماعت کے لیے, اس میں پنجاب کی پرفارمنس اسٹرینتھن کرے گی پرائم منسٹر کو؟ انشاءاللہ. ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آئیں گے, آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. ہم نے چونکہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم نے ایکٹ پاس کر دیا ہے اور ایڈمنسٹریٹرز ہم نے لگا دیے ہیں اور اس پہ ڈیلیمیٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس وقت آن دی گراؤنڈ.
تو انشاءاللہ جب ہم الیکشن کرائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رزلٹس ہیں اور لوگوں کی کیا فیلنگس ہیں. اور اعتماد ہے آپ پہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عثمان بزدار صاحب. بہت شکریہ جی. پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب جو بہت ہی کم ٹیلی ویژن انٹرویوز میں انوالو ہوتے ہیں, ان کا یہ تفصیلی ڈسکشن ان کے ساتھ آپ نے دیکھی. بہت سے ایشوز کو چیف منسٹر نے ٹچ کیا, بہت سی پنجاب حکومت کی کمٹمنٹس کو آپ کے سامنے لے کے آئے. فیصلہ آپ کا ہے اور ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.